جھیل سیف الملوک جہاں پریاں اترتی تھیں۔ جھیل سیف الملوک کی وجہ شہرت اس کی خوبصورتی سے زیادہ وہ رومانوی داستان ہے جس نے اسی کے شفاف پانیوں میں جنم لیا تھا۔ جھیل سیف الملوک سے منسوب رومانوی داستان کا مرکزی کردار شہزادہ سیف الملوک ہے۔ یہ جھیل ایک انتہائی خوبصورت جھیل ہے جسے دنیا بھر سے سیاح دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جھیل سیف الملوک سیاح کو جادوئی طرز پر اپنی طرف کھینچتی ہے۔ میں پہلی بار آئی ہوں، بہت خوبصورت جگہ، اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے پاکستان۔ بہت مزہ آیا، میرا پہلا وزٹ تھا، بہت اچھا۔ آئی ہوپ ونس اگین وزٹ آن دس۔ بس بہت اچھی جگہ ہے، سب آئے، میں بولوں گی بہت خوبصورت جگہ ہے۔ میں تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہتی، بس میں اس کی خوبصورتی میں مگن ہوں۔ جگہ بہت اچھی لگی ہم لوگوں کو، بس یہ کہ راستہ تھوڑا بہت دشوار ہے، مگر مزہ بہت آ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ۔ فرسٹ ٹائم یہاں پہ سیف الملوک جھیل آئے ہیں۔ پہلے ہم جاتے تھے سوات اور کلام، اور یہ بہت نام سنا ہے، اور یہاں پہ پوری فیملی آئے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہیں، اور بہت زیادہ خوبصورت یہاں پہ نیچر ہے جو ہم نے یہاں کیپچر کیے ہیں۔ جی یہ سیف جھیل ملوک پہ ہم کھڑے ہیں، تو یہ دنیا کی خوبصورت ترین جھیل ہے۔ بڑی دور دور سے لوگ ادھر جھیل کا نظارہ کرنے آتے ہیں۔ ہم بھی اسی لیے آئے ہیں کہ خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظارے دیکھیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے آئے ہیں۔ آپ کو یہ جھیل دی بارش سنا رہی ہیں، جس کی نام تھا جھیل کا نام رکھی گیا ہے، شہر مصر کا شہزادہ تھا، اس کو خواب کے اندر یہ ملکہ پروت چوٹی اور یہ جھیل خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا بادشاہ کو کہ میں وہاں ایک پہاڑی اور ایک جھیل دیکھا، جھیل کے اوپر پری ہے، اس کا نام ہے ملکہ بدر جمال، پری کا نام تھا۔ بادشاہ نے بولا کہ ہے شہزادی، وہ کوکاف سے پہاڑی آپ کے قبضے میں پری نہیں آ سکتی۔ شہزادہ قدرت سے ایک بیابان جنگل تھا، پہاڑ اس کے اندر گھومنے لگ گیا، پھرن لگ گیا، اس کو ایک بزرگ مل گیا، ولی اللہ۔ اس ولی گروہ کی مدد میں سلیمانی ٹوپی مل گئی، اس کا حکم ہو گیا کوکاف تھا۔ کوکاف جو ہے روس کا پاس ہے، چیچنیا میں، رشیا میں۔ 11 سال وہاں گھومتا رہی ہے، تلاش کرتا رہی ہے۔ 11 سال کے بعد اس نے اللہ کے دعا مانگی کہ اللہ میں کتنی محنت کی تھی، کتنی مصیبت کاٹی، پھر بھی پری نظر نہیں آئی۔ قدرت سے اس کو خواب دے وچ حکم ہویا کہ ملکہ پربت جو جھیل بنا ہوگا، جھیل کے اوپر چاند کی 14ویں رات کو پریاں نہانے کے لیے آئیں گی، ہر 14ویں میں۔ وہ تو جناتا ٹھایا شہزادہ ہی پہاڑی کی بیک سے ڈان کے تاری 40 دن اس نے چلا کٹیا شہزادے نے۔ 40 دن کی بعد اس نے دعا مانگی کہ اللہ میں کتنی سردی، کتنی یہاں مصیبت ڈٹی، پھر بھی پری نظر نہیں آ رہی۔ قدرت سے ایک روز ڈٹا، چاند کی 14ویں رات تھی، اس جھیل میں پری نہا رہی تھی، 7 پریاں نہا کے اپنا تاج پہن کے اٹھ گیا، چلی گیا۔ شہزادہ پری کے سامنے آیا، پری نے بولا کہ ہے شہزادی، میرا مالک جو ہے دیو سفید ہے، دیا کا نام ہے دیو سفید، وہ آیا آپ کو بھی ختم کرتی اور مجھ کو بھی ختم کر دی تھی۔ شہزادے نے بولا میں بہت محنت کاٹی، سردی کاٹی، آج چھوڑ کے نہیں جانا۔ پری لا کے چلی گیا، دوسری پریاں ساتھ جو آس کے انہوں نے جا کر دیو سفید کو بتایا کہ ملکہ بدر جمال آج جھیل کے اوپر سے غائب ہو گئی ہے، کی پتہ جھیل کے اندر ڈوب کر مار گئی، کسی چیز نے ٹھا کری، بہت تلاش کی تھی اور پری نہیں ملی۔ جن آ گیا یہ پہاڑ توڑیا دیو نے، یہ نیچے آ رہا۔ اس زمانے میں یہ جڑی ٹینٹ لگی تھی، پار جڑا گیپ نظر آ رہی ہے، یہ پانی اوپر سے جانا آتا ہے، یہ لال ہوٹل والی پہاڑی ہے کو بند تھی، اور یہ توڑیا ناراہ میں سیلاب پہنچے، اور شہزادے نے پناہ لائی ہے نیچے ناراہ میں۔ قدرت سے سیلاب جو تھا سلیڈنگ دائیں طرفوں بائیں طرفوں گزر گئی، ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہو ناراہ موجود ہے۔ صبر ملوک ہوٹل جو ہے بڑا، اس سے نہ لگے 4 منٹ لگتے سر جی آنا جانا۔ وہ تو ٹار نہیں چلتی، اندر محل دی لائٹ کام نہیں کرتی، روشنی لگاؤ روشنی بند ہو جاتی ہے۔ 2 برج لگے تھے، پل لگا تھا، پل کے نال بورڈ لگا تھے، اور دیو سفید تلاش کرتا کرتا جلکھٹ تک گیا۔ جلکھٹ میں اپنا پاؤں ماری ہے، لولو پات سر جو ہے بابو سر ٹاپ، اور اس کا سانس چلی گیا، ایک جگہ تو پاؤں اٹھا کے دوسری جگہ پاؤں ماری۔ یہی وہ جھیل ہے جہاں داستان نویسوں، شاعروں اور مقامی لوگوں کے مطابق سیف الملوک نامی آدمزاد اور بدیع الجمال نامی پری کی محبت پروان چڑھی اور پھر اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچی۔